ناظرین السلام علیکم۔ آج بات کریں گے خبر تجزیہ میں بھارت کی خارجہ پالیسی کی۔ آزادی کے بعد بھارت کی خارجہ پالیسی ایک ایسے ویژن کی مظہر تھی جس نے اسے عالمی سطح پر منفرد مقام عطا کیا۔ سرد جنگ کے پرتشدد ماحول میں جب دنیا امریکہ اور سوویت یونین کے دو بلاکس میں تقسیم تھی، بھارت نے نیم ناوابستہ تحریک کی قیادت سنبھالی۔ یہ پلیٹ فارم ان نو آزاد ممالک کے لیے امید کی کرن تھا جو نہ مغرب کے ساتھ مکمل صف بندی چاہتے تھے اور نہ مشرقی بلاک کے ساتھ۔ جواہر لال نہرو کی قیادت میں بھارت کی پالیسی اخلاقی ویژن، خود مختاری اور عالمی امن کے اصولوں پر کھڑی تھی۔ نئی دہلی کی آواز عالمی ایوانوں میں نہ صرف سنی جاتی تھی بلکہ احترام کی نگاہ سے دیکھی بھی جاتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ حکمت عملی بدلتی گئی اور مودی دور میں اس کی سمت میں نمایاں انحراف نظر آیا۔ سن 1947 سے 1980 کی دہائی تک بھارت کی سبھی بڑی سفارتی طاقت اس کی اخلاقی قیادت اور خود مختاری تھی۔ بھارت نے افریقہ اور ایشیا میں نو آبادیاتی نظام اور نسل پرستی کی مخالفت کی، جس نے اسے ترقی پذیر ممالک میں ایک قابل اعتماد رہنما بنایا۔ بھارت نے فلسطینی عوام کے حق میں خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی۔ 1977 میں اٹل بہاری واجپئی نے مورارجی دیسائی کی زیر قیادت حکومت میں بحیثیت وزیر خارجہ واضح طور پر کہا تھا کہ اسرائیل کو فلسطینی سرزمین خالی کرنی چاہیے۔ یہ دراصل بھارت کی استعمار مخالف پالیسی کے تسلسل کا ایک دو ٹوک اعلان تھا۔ بھارت کی اس غیر جانبداری اور خود مختار پالیسی نے اسے بڑی طاقتوں کے دباؤ سے آزاد رکھا۔ یہ دور بھارت کی سفارتکاری کا سنہری دور کہلایا، جب اس کی رائے عالمی رائے عامہ پر اثر انداز ہوتی تھی۔ لیکن 1990 کی دہائی میں بھارت کی اس پالیسی میں بتدریج تبدیلی آئی۔ سن 1991 کے لبرلائزیشن نے بھارت کو عالمی معیشت کے قریب کیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات تیزی سے بڑھے۔ چین اور پاکستان سے کشیدگی نے بھارت کو جدید دفاعی تعاون کے لیے مغرب پر انحصار کرنے پر مجبور کیا۔ 1992 میں بھارت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جو فلسطین نواز پالیسی سے جزوی انحراف تھا۔ اگرچہ اس وقت تک بھارت نے فلسطین کی کھلی حمایت جاری رکھی۔ یہ تبدیلیاں بھارت کی خود مختار شناخت کو متاثر کرنے لگیں، مگر اس کا اخلاقی ویژن پھر بھی باقی تھا۔ سن 1914 میں نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت کی خارجہ پالیسی نے کایا پلٹ کی۔ مودی نے 2017 میں اسرائیل کا تاریخی دورہ کیا، مگر فلسطین کے رام اللہ نہیں گئے۔ یہ بھارت کی مشرق وسطیٰ پالیسی سے واضح انحراف تھا۔ سن 2023 میں حماس کے حملوں کے بعد مودی نے کھل کر اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی کی قراردادوں پر بھارت کے گریز نے اس کی اخلاقی پوزیشن کو کمزور کیا۔ مودی نے سفارتکاری کو ذاتی تشہیر سے جوڑا۔ سارک سربراہوں کی حلف برداری میں شرکت جیسے اقدامات وقتی طور پر سرخیوں میں تو آئے، مگر عملی نتائج محدود رہے۔ نیبرہوڈ فرسٹ پالیسی کے باوجود بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے۔ مالدیپ میں انڈیا آؤٹ مہم کی کامیابی مودی پالیسی کی ناکامی کی علامت بنی۔ مودی کی پالیسی نے بھارت کو عالمی طاقتوں کے قریب تو کیا، مگر روایتی خود مختاری اور اخلاقی ساکھ شدید متاثر ہوئی۔ سن 2025 میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے نے بھارت کی سفارتکاری میں بتدریج پیدا ہونے والی کمزوری کو پوری طرح عیاں کر دیا۔ پاکستان نے خود کو دہشت گردی کا شکار ملک قرار دیتے ہوئے عالمی رائے عامہ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ 90,000 جانیں قربان کر چکا ہے۔ یہ بیان، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت 2025-26 کے آغاز سے قبل ہی مضبوط ہو چکا تھا،
پہلگام واقعے کے بعد مزید تقویت پا گیا اور بھارت کے موقف کو دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا۔ بھارت کا آپریشن سندور فوجی اور سفارتی دونوں سطحوں پر عالمی حمایت حاصل نہ کر سکا۔ پڑوسی ممالک اور گلوبل ساؤتھ نے خاموشی اختیار کی، جبکہ یورپی یونین اور روس نے بھی غیر جانبداری دکھائی۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کے آپریشن کو جارحیت کہا اور تجارتی دھمکیاں دی، جس نے بھارت کی سفارتی پوزیشن مزید کمزور کر دی۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ موجودہ صف بندی پر مبنی پالیسی بھارت کو وہ اخلاقی برتری نہیں دے سکی جو اس کی اصل طاقت تھی۔ بھارت اس وقت 3 بڑے سفارتی محاذوں پر دباؤ کا شکار ہے، اور ہر محاذ مودی حکومت کی پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ مودی کی خود نمائی والی موقع پرست پالیسی نے بھارت کو عالمی سطح پر اخلاقی ویژن سے محروم کر دیا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں دوہرے رویے نے عالمی رائے عامہ کو شکوک میں ڈال دیا اور بھارت کو سفارتی تنہائی کی طرف دھکیل دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے مؤثر سفارتی حکمت عملی کے ذریعے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے خود کو دہشت گردی کا شکار ملک کے طور پر پیش کر کے عالمی ہمدردی سمیٹی، جبکہ بھارت اپنے موقف سے عالمی برادری کو قائل نہیں کر پایا۔ امریکہ اور اسرائیل سے غیر متوازن قربت نے بھارت کی خود مختاری کو کمزور کر دیا۔ جب بحران آیا تو ٹرمپ کی تنقید اور روس کی خاموشی نے واضح کر دیا کہ یک طرفہ انحصار بھارت کو عالمی سطح پر غیر یقینی پوزیشن میں لے آیا ہے۔ یہ تمام چیلنجز مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سنگین سوالات کھڑے کرتے ہیں، خاص طور پر اس کی اخلاقی گراوٹ، غیر متوازن صف بندی اور سفارتی ناکامیوں پر۔ اگر بھارت اپنی کھوئی ہوئی ساکھ واپس چاہتا ہے تو اسے محض وقتی تالیوں کے بجائے اصولی اور خود مختار سفارتکاری کی راہ اپنانی ہوگی۔